الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 26 اس سے ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے. سورت کے شروع میں دو باتیں پڑھی تھیں، باقی سب اس کا جواب ہے. ایک بات تو یہ پڑھی تھی کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زبانی ایمان لانے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، آزمائش شرط ہے. پھر آگے اس کی مثالیں ہیں کہ کیسے اللہ آزمایا ہے سب کو ہسٹری میں. اور دوسرا پرنسپل یہ بیان کیا تھا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے اور وہ بازی لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. پھر باقی اس کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کبھی ہم سے جیت نہیں سکے. تو یہ دو باتیں ہیں جن کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں پوری صورت میں. آزمائش ہوگی ہر بندے کی، اور نبیوں کی ہسٹری میں پہلے گزرنے والے اہل ایمان کی آزمائشیں ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیت اللہ کی ہوگی ہمیشہ، اور اللہ کے بندوں کی ہوگی، اللہ کے دشمنوں کی جیت نہیں ہوگی. آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی اپنی قوم کے سامنے، فآمن له لوط، صرف لوط ان پر ایمان لائے. فآمن له لوط، صرف لوط ان پر ایمان لائے. تو اس سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام کافر تھے. قرآن کہہ رہا ہے لوط ابراہیم پر ایمان لائے. تو کیا اگلا سوال پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بندہ جو پہلے کافر ہو وہ نبی بن سکتا ہے؟ فآمن له لوط کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام اس وقت ایمان قبول کیا یا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. قرآن میں جب آپ پڑھیں گے نا، جہاں بھی ایمان لانا اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو وہاں لفظ آمنہ کے بعد با آتی ہے. آمنت باللہ. آمنوا باللہ و برسولہ، تو ہمیشہ وہاں با آتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا. اور یہاں لفظ ایمان کے بعد لام آیا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا، سرٹیفائی کرنا، کسی کی بات ماننا، تسلیم کرنا، اعلان کرنا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، میں ساتھ ہوں ان کے. یہ ہوتا ہے معنی آمن لہو کا. تو لوط علیہ السلام نے پورے مجمع کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کی، کوئی نہیں بولا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی ہو کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات صحیح ہے، لیکن جو خوف ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندے بولتے نہیں ہیں، اظہار نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت سے دلوں کو اچھی لگی ہوں گی، لیکن بولا کوئی نہیں. اس مجمع میں ایک نوجوان تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے، ان کا نام لوط ہے، اور وہ بولے فآمن له لوط. تو لوط نے حضرت ابراہیم کی باتوں کی تصدیق کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ ہمت اور یہ جرات کسی اور نے نہیں کی مجمع کے اندر. اکیلا نوجوان تھا جس نے یہ کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں انی مہاجر الی ربی، میں وطن چھوڑ کے اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. یہ وطن چھوڑنا پڑے گا مجھے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں پہنچوں گا،
کوئی ڈیسٹینیشن میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اللہ کے حکم پر اللہ کے آسرے پہ نہیں کر رہا ہوں، اب جہاں میرا رب مجھے لے جائے گا مجھے جانا منظور ہوگا۔ انی مہاجر الی ربی، یہ نہیں کہا میں فلاں زمین فلاں ملک فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں، کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اب میرا رب مجھے جہاں اشارہ کرے گا جہاں حکم دے گا میں وہاں رک جاؤں گا۔ تو ایسی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں جن کا مقام ہی کوئی نہیں ہوتا، جن کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ نکل پڑتے ہیں اللہ کے حکم پہ، اور جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں۔ تو فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ ہجرت کے بارے میں ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات ہمارے دوست بھی آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اٹلی سے ہجرت کی میں یو کے آ گیا، میں نے اسپین سے ہجرت کی میں یو کے آ گیا، میں نے یو کے سے ہجرت کی میں قطر چلا گیا۔ تو یہ جو لوگ اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں، ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جانا۔ ہجرت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے یا ایمان کے لیے کی جاتی ہے۔ جو بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، اگر کہیں بندہ تنگ ہو اور اچھی جگہ پہ جانا چاہتا ہو جہاں اس کے لیے سکون اور آسانی ہو، تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ مشکل تو ہوتی ہے نا، یہ مشکل برداشت کرنے کا ثواب تو اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ ہجرت ہے تو بہتر پیسے کمانے کے لیے یا بہتر مستقبل کے لیے یا بہتر دنیا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت نہیں ہوتی، ہجرت نہیں ہوتی۔ ہاں وطن چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظی معنوں میں تو آپ اس کو ہجرت کہہ، لٹرلی اس کو ہجرت کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ چھوڑی دوسری جگہ چلا گیا، لیکن وہ جو دینی ہجرت ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی۔ وہ ہجرت وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا دین اور آپ کا ایمان مشکل میں ہو، اور آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی ویلیوز کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ اصل میں ہجرت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس کی طرف جا رہا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، وہ سپریم ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، حکمت والا ہے، جہاں مجھے حکم دے گا میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وطن چھوڑ کے نکلے تھے اور کوئی ساتھ بھی نہیں تھا، تو پھر ہم نے ان کو کیا انعام دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اندازہ فرمایا، اللہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ہم نے ان کو اسحاق دیا، پھر ہم نے ان کو یعقوب عطا کیا، یعنی بیٹے کی بھی بات کی، پوتے کی بھی بات کی، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کی نسل میں نبوت رکھ دی، ہم نے ان کو کتابیں دی، اور ہم نے دنیا میں ان کے اجر کو، ان کا اجر ان کو دنیا میں بھی عطا کیا، اور آخرت کے اندر تو وہ صالحین کا سردار ہو گئی۔ یہ اللہ کے اجر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، یعنی اسماعیل، اسحاق اور مدیان، ٹھیک ہے، 3 ہیں۔ تینوں کے اندر اللہ پاک نے نبوت رکھی ہے، تینوں کی نسل میں اللہ نے نبی بنائے۔ یہ جو حضرت شعیب ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، اس علاقے کا نام ہی مدین پڑ گیا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی نسل جا کے آباد ہوئی ہے نا، اس علاقے، اس قوم کو یعنی علاقے کو مدین کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی نسل سے تو ایک نبی آئے ہیں، ان کا نام شعیب ہے علیہ السلام، اور جو دوسرے سب سے بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، 2500 سال کے بعد ان کی نسل میں حضور علیہ السلام آئے ہیں، نبیوں کے جو امام ہیں۔ اور جو درمیانے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اللہ پاک نے ان سے شروع کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی بھیجے ہیں ان کی نسل سے۔ تو تینوں نسلوں سے اللہ پاک نے نبوت عطا کی۔ وَجَعَلْنَاهُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان کی اولاد میں ہم نے، ان کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب عطا فرما دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تینوں بیٹے جو ان کی نسلوں سے اللہ پاک نے نبوت کو جاری کیا۔ اب آگے لوط علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ لوط کو بھی ہم نے آزمایا، اور اس کی قوم بھی سمجھتی تھی کہ وہ ہمیں ہرا دیں گی۔ اس کا کیا بنا؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ،
اے میری قوم کے لوگوں، تم ایسی بدکاری کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ گناہ اور یہ برائی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. ہوتا ہے نا کہ کسی نے کسی کو کرتے دیکھا ہو تو ذہن میں بات آ گئی ہو. آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کے ذہن نے سوچا کیسے. کبھی کسی جانور کو نہیں دیکھا ایسے کرتے ہوئے، کبھی کسی پرندے کو نہیں دیکھا ایسے کرتے. ہوتا ہے نا بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بس ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. یہ ایسا جو ان نیچرل ہے اور ایسی بدکاری ہے، اللہ فرماتے ہیں ما سبقکم بہا من احد من العالمین، سارے جہانوں میں سے تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں وہ مشہور گناہ جو ان کا ہے ہومو سیکسولیٹی، مردوں کے ساتھ مرد اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. یہ گناہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج یورپ بہت خراب ہو گیا لہذا یورپ نے خرابی کی وجہ سے آج یہ کام شروع کر دیا. یہ آج یورپ نے نہیں کیا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے نہیں کسی نے کیا، اس سے پہلے نہیں کسی نے کیا. اللہ فرماتے ہیں، اور یہ سورہ ہود جب ہم پڑھ رہے تھے بہت پہلے تو وہاں پہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہماری شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے سزا کیا رکھی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ان کے بعد صحابہ کرام نے مختلف سزائیں تجویز کی ہیں. کسی نے کہا کہ ایسے آدمی کی سزا یہ ہے جو زانی کی سزا ہے، وہی اس کی سزا ہے. تو زانی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ شادی شدہ ہو تو رجم کر دو، اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارو. اور کسی نے کہا نہیں، ایسے آدمی کی سزا یہ ہے کہ سب سے علاقے میں جو سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی یا اونچی جگہ ہوگی اس پہ سر کے بل نیچے گرایا جائے اس کو، اور اوپر سے پتھر مارے جائے، رجم کیا جائے اس کو. اور کسی نے کہا نہیں، کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اوپر گرا دی جائے، وہیں اس کی قبر بن جائے. اور کسی نے کہا کہ یعنی پتھر مار مار کے مارا جائے، سنسار والی بات ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے تعزیر ہے. حد اور تعزیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حد اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے بیان فرما دی، وہ حد ہے. اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی کورٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی جیوری کچھ نہیں کر سکتے. کوئی کمی، کوئی اضافہ اس میں نہیں ہو سکتا جو حد اللہ مقرر کر دیتے ہیں کسی. لیکن تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جو کورٹ کی ثوابدید پہ ہوتا ہے. کسی کو زیادہ دے سکتی ہے سزا، کسی کو کم. وہ اکارڈنگلی فیصلہ کرتے ہیں سچویشن کے مطابق. تو کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے، دونوں کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے. ان کو وطن سے نکالا جا سکتا ہے، ان کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی ہے، باز نہیں آتے، عمر قید ہو سکتی ہے، ان کو کورٹ ہینگ کر سکتی ہے. تو یہ تعزیر ہے، بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اوپینین ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، دوسرا گناہ یہ بیان کیا. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، لوگوں کو لوٹتے ہو، ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو راستوں میں. اور تیسرا گناہ بھی یہ بیان کیا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے اوپنلی اعلانیہ برائیاں کرتے ہو. یہ 3 بڑے گناہ بیان کیے لوط علیہ السلام کی قوم کے. ایک تو یہ کہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ ڈاکے ڈالتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، اور تیسرا اعلانیہ اوپن گناہ کرتے ہو. کوئی شرم یا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک کام نہ کیا جائے، مجلسوں میں بیٹھ کے اوپنلی گناہ کرتے ہو. اور یہ جو لفظ ہے نا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، قطع السبیل کا معنی ڈاکے ڈالنا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو اور جو اللہ نے رستہ مقرر کیا ہے اس کے خلاف جاتے ہو. جو اللہ نے رستہ مقرر کیا ہے نسلوں کو آگے بڑھانے کا، اس کو کاٹ رہے ہو، اس کے خلاف جاتے ہو. آپ اندازہ فرمائیں ان کے تیسرا گناہ ان کا جو ان کا بیان کیا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے اوپنلی اعلانیہ گناہ کرتے ہو. مثلا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، بے شک کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ چھپ کے کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی سزا اور ہوگی.
لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے، توقع ہے کہ کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. لیکن جب وہ گناہ مجلس میں آ جاتا ہے، چوک میں آ جاتا ہے، پھر سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ اوپن چیلنج ہوتا ہے. ایک سادہ سی مثال ہے نا، ایک آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے تو گورنمنٹ کو چیلنج نہیں نہ کرتا، وہ ابھی چھپا ہوا ہے. لیکن اگر ایک آدمی روڈ پہ آ کے کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، تو وہ گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہے نا، تو گورنمنٹ کی غیرت کی حرکت میں آتی ہے کہ اس نے قانون کو چیلنج کیا ہے. اپنے گھر میں چھپ کے کرے تو گورنمنٹ کا غصہ وہ نہیں ہوتا جو روڈ پہ آ کے کرنے سے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جب کوئی چھپ کے کرتا ہے تو اللہ اس کا پردہ رکھ دیتے ہیں، اللہ اس کا پردہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی اللہ اور بندے کے درمیان میں تھا. لیکن جب وہ مجلس میں آ جاتا ہے اور چوک میں آ جاتا ہے اور روڈ پہ آ جاتا ہے اور اعلانیہ اور اوپن گناہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ اور بندے کے درمیان نہیں رہا، اب اس نے اللہ کے قانون کو، اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا ہے. ایسے آدمی کو پھر اللہ کبھی نہیں معاف کرتے، ایسے آدمی کی سزا سخت ہو جاتی ہے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم تو مجلسوں میں بیٹھ کے اوپنلی گناہ کرتے ہو. تو جو مجلسی گناہ ہوتے ہیں نا، محفلوں کے اندر بیٹھ کے جو گناہ ہوتے ہیں، ان کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اور جو چھپ کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کا پردہ رکھ لے. تو آج کل جو ہے نا، لوگوں کو گناہ کی لذت نہیں آتی جب تک وہ مجلس کے اندر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، گناہ کے اندر بھی لذت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کی لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا جب تک دوستوں کو، مجلسوں کو اور اس کو شامل نہ کیا جائے. تو دوسروں کو شامل کر کے وہ گناہ کرتے ہیں. یہ 3-4 شیٹس ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں قوم لوط پہ. اور اس کے بعد فرمایا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. جب یہ باتیں کر رہے تھے لوط علیہ السلام اپنی قوم سے، تو قوم کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں تھا، یار یہ روزانہ ڈرایا نہ کرو میں اللہ کے عذاب سے، تم لے آؤ جو عذاب لانا ہے تم نے. اگر تم سچے ہو اور واقعی تم اس بات میں سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پہ آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، تو لاؤ یار، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ روزانہ ہمیں یہ باتیں نہ سنایا کرو، لے آؤ اللہ کا عذاب. اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، اب میری مدد کریں، یہ مفسد لوگ ہیں، فساد پھیلانے والے، میں کمزور ہوں ان کے مقابلے میں، آپ میری مدد کریں. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ گیا. وہ جو فرشتے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کو، پہلے خوشخبری دی بیٹے کی، اور پھر ابراہیم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو وہاں جا رہے ہیں، وہ جو سامنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا، فلسطین میں فرشتے آئے تھے ان کے پاس خوشخبری دینے کے لیے. فلسطین کا جو آج کل نام ہے الخلیل جس کو کہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا الخلیل کا. حبرون اس کا پرانا نام ہے، الخلیل اس کا نیا نام ہے. یہ اونچی جگہ پہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو نا تو چند میل فاصلہ نیچے نظر آتا ہے. وہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، ٹھیک ہے، وہ اونچی جگہ سے نظر آتا ہے. میں نے کہا وہ ادھر جانا ہے ہم نے، لوط کی بستی میں، وہ لوط کی قوم کے پاس جانا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے خوشخبری لے کر، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ادھر جا رہے ہیں، اس بستی کے لوگوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے، ان کو ہلاک کرنے آئے ہیں. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اس بستی کے رہنے والوں نے ظلم کی حدیں پار کر لی ہیں، انہوں نے ظلم کی حدیں پار کر لی ہیں، اب ہم ان کو ختم کرنے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے جھگڑا کرنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے تھے نا، نرم دل والے. تو کہا قال ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں، اگر تم بستی کو تباہ کرو گے تو لوط کا کیا بنے گا، اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ایمان والے، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فکر نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے اس میں کون کون رہتا ہے، ہمارے پاس سب کی لسٹیں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کون کون اس میں رہتا ہے، فکر نہ کریں. وہ جس نے پورا منصوبہ ہمیں دیا ہے نا، تو اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے،
ہر چیز بتائی ہے ہمیں، کون کون وہاں رہتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں عالموں کا لفظ استعمال ہوا، عالموں کا، نحن عالم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں ہر کسی کے بارے میں، بایو ڈیٹا پورا ہے، کس کا بیٹا ہے کس کا باپ ہے سب جانتے ہیں، نام بھی ہمیں پتہ ہے، کون ہے کیسا ہے سب جانتے ہیں، جو اس میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب کا۔ پھر کہا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، لوط کو بھی بچا لیں گے، ان کے ساتھی ایمان والوں کو بھی بچا لیں گے، لیکن اس کی بیوی نہیں بچے گی، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہے، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہے، بیوی نہیں بچے گی۔ اب نبی کی بیوی ہے لیکن ان کے مشن میں ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، اس راستے میں رشتہ داریاں نہیں چلتی، خونی تعلقات نہیں چلتے۔ نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا تھا نا، تو عرض کیا اللہ میرا بیٹا ہے، کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ایک یوں سمجھو کہ سر سے پاؤں تک ایک فساد سے بھرا ہوا ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، پیدا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے لیکن اس کا کوئی نسبت کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے، اس کو بھول جاؤ۔ تو سکا بیٹا تھا۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں تو ایمان چلتا ہے، یہاں تو پروف چلتا ہے، رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ یہاں تو کوئی کسی غلام کے گھر میں پیدا ہو، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، نسل بھی غلام، قبیلہ بھی غلام، رنگ بھی کالا ہو، ہاں جی حبشی ہو، ایسے جناب شکل و صورت بھی عجیب سی ہو، تو وہ بھی جب ایمان قبول کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کا خاندان بن جاتا ہے۔ اور جو اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی جب نہیں مانتا تو پرایا ہو جاتا ہے۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، تو کہا بیوی نہیں بچے گی، کیونکہ اس کی جو سنسیئرٹی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ قوم کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ نہیں۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب وہاں سے فارغ ہو کے ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب ان کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں تھا نا کون ہے، گوشت بنایا آگے رکھا، انہوں نے کھایا نہیں تو ڈرے کہ یہ کون لوگ ہیں میرے گھر سے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں کون ہے، کس نیت سے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے ان کا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ پریشان نہ ہوں، ہم کھانے پینے والے نہیں ہیں۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کو بھی نہیں پتا تھا کون ہے۔ تو نبی بھی اتنا جانتے ہیں جو اللہ بتاتے ہیں، نبی جانتے ہیں جو اللہ بتاتے ہیں۔ اب نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام کو پتا یہ فرشتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوان لڑکے، تو قرآن کہتا ہے سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو دل میں تکلیف محسوس کی اور پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں گا، میرے گھر کا پتہ پوچھ کے لوگ میرے پاس میرے گھر میں آئے ہیں، نوجوان لڑکوں کا گروپ ہے، تو جب قوم کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ تو ابھی آ جائیں گے چھلانگے لگاتے، تو مہمان تو عزت ہوتا ہے، تو اب کیا کروں گا، تو پریشان ہوئے دل کے اندر، دل میں تکلیف محسوس کی، اب کیا ہوگا۔ تو جب پریشانی محسوس کی نا فرشتوں نے، قالوا لا تخف ولا تحزن، نہ پریشان ہوں اور نہ غم کریں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بچانے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے، وہ ہم تک نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہا کہ آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کو بھی بچا لیں گے لیکن بیوی آپ کو نہیں بچیں گے، وہ ان کے ساتھ ہی جائے۔ انا منزلون علی اہل ھذی القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، آسمان سے عذاب لے کر آئے ہیں اس بستی والوں کے لیے، کیونکہ وہ فاسق لوگ ہیں اور بدکار لوگ ہیں، ان کے لیے آسمان سے عذاب لے کر آئے، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کی نشانی کو چھوڑ دیا عقل والوں کے لیے۔ اب مکے والوں کو اللہ بتا رہے ہیں نا کہ اس بستی کی نشانی چھوڑ دی تاکہ بعد کے لوگ بھی اس کو دیکھیں تو ان کو یہ جو
لوط علیہ السلام کی قوم کا ایریا ہے نا، وہ کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے نا، تو ایسا زلزلہ آیا تھا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تھا، اور وہ ساری بستی جو ان کا شہر جو تھا وہ پانی میں شامل ہو گیا. ابھی وہ پوری کی پوری ان کی بستی شہر جو ہے نا نیچے پانی میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ جو ڈیڈ سی ہے نا، بحر مردار، تو اس میں کوئی بھی جاندار، کوئی فش، مچھلیاں وہاں نہیں ہوتی، کوئی زندہ چیز بچتی نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ ڈیڈ سی کا کنارہ جو ہے نا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو علاقہ ہے وہ سمندر میں شامل ہو گیا. زمین نیچے چلے گئی، پانی کے اندر چلی گئی. لوگوں نے بعد میں بھی کئی دفعہ کوششیں کی ہیں کہ وہاں کوئی شہر کے جو آثار ہیں، جو ڈوبے مکانات ہیں، ان کو کچھ چیزیں نکالیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص چیز کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ ابھی جو ان کا ایریا ہے سارا، وہ ڈیڈ سی کے اندر چلا گیا ہے. سدوم تھا نام اس کا پرانا، جو ہسٹوریکل نیم ہے اس کا، سدوم. وہ اب ڈیڈ سی کا حصہ ہے. وہاں اس پانی کے اندر ایسی نحوست ہے کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں بچ سکتی اس ایریا میں. نام ہی بحر مردار ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس بستی کی نشانی کو چھوڑا ہم نے تاکہ بعد والے لوگ بھی دیکھیں کہ یہاں ایک شہر ہوا کرتا تھا، ایک بستی ہوا کرتی تھی، پھر وہ پانی میں چلی گئی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب ایک اور جو ہے نا وہ ایپیسوڈ چھوٹی سی دکھائی. انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید پہ کوئی کام کرو، زمین میں فساد نہ کرو. انہوں نے انکار کر دیا. وہی بات انہوں نے بھی کی. آپ کون ہوتے ہیں؟ مال ہمارا، بزنس ہمارے، کام ہمارے، تو ہمارا مال ہماری مرضی. وہ کہتے تھے یہ ظلم زیادتی نہ کرو، ڈنڈی مارتے اور ناپ تول کے اندر یہ نہ کرو، ہمارا مال ہماری مرضی. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جس نے دیا ہوتا ہے نا، امانت کے طور پہ دیا ہوتا ہے، وہ ایسے بھی مرضی نہیں چلنے دیتا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو. تو جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک دھماکہ ہوا تھا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا. اپنے گھروں میں ایسے سب پڑے تھے جیسے کوئی یہاں رہتے نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور سمود کو یاد کرو، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. ان کی بستیاں تم دیکھ چکے ہو. یہ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بستیاں تم دیکھ چکے ہو. یہ عاد اور سمود تو تمہارے قریب ہیں. قوم عاد کا جو علاقہ ہے نا، یہ یمن میں ہے، صنعاء کے قریب. اور جب یہ سیریا جاتے تھے نا مکہ والے بزنس ٹرپ کے، وہاں سے گزر کے جاتے تھے. اور قوم سمود جو ہے، یہ تو خود نبی علیہ السلام نے دکھایا تھا اپنے صحابہ کو جب آپ تبوک کی جنگ پہ گئے تھے، وہاں سے گزر کے گئے تھے، اس وادی سے، ویلی سے گزرے تھے. تو آپ نے دکھایا تھا لوگوں کو، کہا یہاں سے جلدی سے گزرو، یہاں جلدی سے گزرو. یہ خیبر اور تبوک کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ قوم سمود کا علاقہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عاد اور سمود کی بستیاں تو ہم نے تمہیں دکھائی ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے خوبصورت کر دیے تھے. ان کو اپنے گناہوں میں مزہ آتا تھا، اور شیطان کہتا تھا بالکل تم صحیح کر رہے ہو، انجوائے یور لائف، یہ بالکل صحیح کر رہے ہو. تو شیطان ان کے گناہ ان کو خوبصورت کر کے پیش کرتا تھا. ایسی باتیں ذہن میں آتی نا، یہ تو میری مجبوری ہے، یہ تو مجھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، میں ایک ہی دفعہ کروں گا، پھر ایک دفعہ کرتے کرتے میں تو ایک ہی کلک کروں گا، پھر آگے نہیں کروں گا، پھر وہ چلتی رہتی ہے. تو شیطان ایسے ہی کرتا ہے. وہ چیزیں جو ہے نا وہ بنا کے، سجا کے، خوشنما بنا کے وہ پیش کرتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے کام ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور بندہ اس کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون اور حامان کی باتیں تم نے سنی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں آ کے ان کے ساتھ کی، معجزے دکھائے، کھلی کھلی کلیئر باتیں کی، لیکن انہوں نے تکبر کیا زمین کے. وہ کہتے تھے بڑے ہم ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ زمین میں بڑے بننے کی انہوں نے کوشش کی.
اللہ فرماتے ہیں وما کانوا سابقین، جیت نہیں سکے ہم سے وہ کہتے تھے بڑے ہم ہیں، رب زمین کے ہم ہیں، دھرتی کے رب ہم ہیں، لیکن جیت نہیں سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ اللہ کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ اللہ نے جب ان کو تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو جب ہم نے پکڑا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے کہ ان کے اوپر ہم نے تند اور تیز آندھی کا طوفان بھیجا تھا، 7 دن اور 8 راتیں آندھی کا طوفان، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے کہ دھماکہ ہوا تھا اور ہر شے برباد ہو گئی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے ان کے محلات سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا، زمین کے اندر چلی گئی تھی ان کی ہر چیز۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے۔ جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں تو اللہ زیادتی نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ سورت بھی مکمل کریں گے، سورت عنکبوت، اور اگلے ہفتے کچھ اور باتیں اللہ رب العالمین سورت کے آخر میں جو بیان فرمائی ہیں، کچھ اور مثالیں، کچھ اور پرنسپل، اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔